بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں لے کر حاضر ہوا ہوں حضرت مولانا قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان، جس بیان کا عنوان ہے اللہ کیسے نوازتا ہے۔ دوستو چلے آئیے، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں بیان کی طرف کہ سبھی وَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پریشانی جھیلنی پڑتی ہے، جب جا کر کچھ کام بنتا ہے، استقامت کے ساتھ کام بنتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ کام بنتا ہے، گردنیں کٹانے سے کام بنا کرتا ہے، اپنی جانوں کا قیمہ بنوانے سے کام بنا کرتا ہے، پھونک مارنے سے نہ کبھی کام بنا اور نہ آج بن سکتا ہے۔ علماء کرام میں بے شمار لوگ اس قسم کے آئے جو استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان میں سے بعض نے یہ لکھا ہے کہ بعض مرتبہ کھانے میں ایسا مزہ آتا تھا جیسے جنت کے کھانے کا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، خدام نے عرض کیا حضرت پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان المبارک کا، کچھ دو چار نوالے دو چار لقمے کھا تو لیا کرو۔ وہ فرمانے لگے میں اللہ پاک کا قرآن کریم دن کو پڑھتا ہوں، رات کو پڑھتا ہوں، سارا دن تلاوت کرتا ہوں، ساری رات تلاوت میں لگا رہتا ہوں، اور لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے جب میں خدا کا قرآن پڑھتا ہوں میرے منہ میں جنت کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، احد پہاڑ کی طرف جا رہا ہے، ایک دوسرا صحابی سامان لے کے لینے کے لیے واپس آ رہا ہے۔ وہ جانے والا پوچھتا کدھر چلا؟ کہتا ہے مجھے فلانا کام ہے۔ پوچھا تم کہاں چلے؟ کہتا رب ذوالجلال کی قسم احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ پہاڑ تھے یہ لوگ، ارادے کے، استقامت اس قدر مضبوط تھی، دنیا کی کوئی طاقت ان لوگوں کو نہیں ہلا سکی۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمہ اللہ، علماء اکرام کی پگڑی تھی، علماء کے آبرو تھے شاہ صاحب، علماء کی عزت تھی۔ امرتسر میں جلسہ کیا شاہ صاحب نے، اطلاع ملی بہار میں لوگوں نے حسین احمد مدنی کی پگڑی اتار کر جلا دی۔ بخاری نے جلسہ کیا، لوگوں نے جستجو آنا نگاہوں سے دیکھا کہ آج بخاری سٹیج پہ ننگے سر کیوں آیا؟ فرمایا ہاں ہاں جو کچھ نگاہوں سے پوچھ رہے ہو سمجھ گیا ہوں، تم یہی کہتے ہو نا کہ میں ننگے سر کیوں آیا ہو؟ جب حسین احمد کی پگڑی تم نے اتار دی، بخاری اوڑھ کر آنے والا کون ہوتا ہے؟ آج تک دیکھو ان بہاریوں کو تم کہاں کہاں یہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی اتاری، پیروں کے نیچے بلی اور جلا دی، داڑھی میں شراب پھینکی، بے عزتی کی، پتھر مارے۔ جو سب سے آگے تھا صبح کو تالاب میں نہانے گیا، پیر اوپر ہے سر نیچے ہے، لوگ کہنے لگے بلے بلے اتنا لمبا سانس، بہت دیر ہو گئی۔ جب آدھا دن گزرا لوگوں نے جا کے دیکھا حضرت دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، وہ مر چکا تھا، پاؤں اوپر سر پانی میں ڈوب کے مر گیا۔ اس طرح سے غرق کیا خداوند عالم نے، کیا میرے ولی کی توہین کرنے والوں تم بچ کے نہیں جا سکتے۔ جلندھر کے اسٹیشن پہ مولانا کی توہین کرنے والا یہاں فیصل آباد میں آیا، لوگوں نے اٹھا کر بھٹے کی چمنے میں ڈال کر خاک کر دیا۔ اللہ والوں کی توہین بشرطے اللہ والا ہو، ڈھنگ والا نہ ہو، فریب والا نہ ہو، ٹھگی والا نہ ہو، کتے بلی والا نہ ہو، اللہ والا ہو، خدا اس کا انتقام لیتا ہے۔ کلکتے میں
مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم بیمار ہے. مولانا ابوالکلام آزاد رانچی جیل میں ہے. بیگم آزاد نے خط لکھا، اطلاع دی میں بڑی شدید بیمار ہوں، ایسا معلوم ہوتا ہے میرا آخری وقت ہے، مجھے آ کر کے مل جاؤ، بڑی جلدی ہے، میری بڑی تمنا ہے، بڑی آرزو ہے. مولانا نے جواب دے دیا اگر تیرا آخری وقت قریب ہے کلمہ پڑھتی چلی جا، استغفار کرتی چلی جا، قرآن کریم کی تلاوت کرتی کرتی رخصت ہو جا، اللہ اللہ کرتی رخصت ہو جا. میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں. آج یہ جو علماء کی توہین کرتے ہیں، کبھی اخباروں میں لکھ کر فلاں مخالف تھا پاکستان کا، تم نے پاکستان کا کون سا کندھا دے رکھا ہے، تم نے پاکستان کا کیا سنوارا، تم نے پاکستان کا کیا بنایا، آدھا پاکستان بیچ کے کھا گئے اور تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا وہ ایسے خوددار لوگ تھے، وہ ایسے اللہ والے لوگ تھے کہ انہوں نے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے سے انکار کر دیا. اور یہ صرف ایک ہی یہ نہیں، اس قسم کے ہزاروں تھے. مسٹر ٹامسن فرانسیسی مورخ لکھتا ہے دلی کے چاروں طرف، دلی سے آگرہ تک، دلی سے پانی پت تک، دلی سے مراد آباد تک، دلی سے غازی آباد تک، چاروں طرف کم سے کوئی درخت کا ٹہنا ایسا نہ تھا جس پہ کسی عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہو. اور چوری کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کو بھون بھون کر کھانے والوں تمہیں کیا پتا ہے، پاکستان کی قوم کا چمڑا اٹھیڑنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی آبرو برباد کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے، پاکستان کی عزت کو تباہ کرنے والوں تمہیں کیا معلوم ہے کہ علماء کرام کا کیا کردار ہے. 400 عربی مدرسے تھے دلی کے چاروں طرف، ایک بھی طالب علم باقی نہ رہا، نہ ناظم رہا، نہ محتمم رہا. تمام کے تمام پڑھنے والے، پڑھانے والے، اساتذہ بھی، طالب علم بھی، تمام کے تمام انگریز ظالم سے ٹکرا کر شہید ہو گئے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جواب دے دیا بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. بیگم آزاد کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد کی بیوی کا جنازہ کلکتے کی بازاروں سے نکل رہا ہے. وہ مسلمان جو انگریز کا پیشاب چاٹا کرتے تھے، جو انگریز کی لید چاٹا کرتے تھے، انگریز کے گھوڑوں کی، میموں کا تھوک چاٹنے والے مسلمان بیگم آزاد کے جنازے پہ لٹھ برسائے، لٹھ مارے مولانا آزاد کی بیگم کے جنازے پہ. بجائے ایک اللہ والی کے جنازے میں شرکت کرتے. آج بھی یہ اخباروں والے کبھی کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یوں ہو رہا ہے، دیوبند میں یوں ہو. تم اپنی تو بات کرو، تمہارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون سی رات ہے جس میں ڈاکہ نہیں، کون سا دن ہے جس میں ایکسیڈنٹ نہیں، کون سی گھڑی ہے جس میں کسی مسلمان کے کلیجے کو تم چیر کر نہیں کھاتے؟ دوسروں کی باتیں کرتے ہو اور تمہارے پاس پیسے حرام کے ہیں، تم اخبار پڑھے بغیر جی نہیں سکتے. اگر 5 روپے کا اخبار ہو جائے گا پھر بھی تم ناشتہ 50 آج کر لو، پھر بھی اخبار سے صبح انشاءاللہ ہوگی تیری. حاجی صاحب صبح قرآن پڑھا کر اخبار قبر میں کام نہیں آئے گا. نرا جھوٹ، نرا بکواس. کوئی ریڈیو کا سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی ساری رات ٹی وی کے سامنے مرے ہوئے کتے کی طرح پڑھ کے گزار دیتا ہے. دوسروں پہ تنقید، دوسروں کو بکواس. مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی بیگم کا جنازہ گزر رہا ہے، لوگوں نے لٹھ مارے، مسلمانوں نے مارے، کلمہ گو نے مارے، مسلمانوں کی آل اولاد نے لٹھ چلایا. سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، تیسرے چوتھے دن تشریف لے گئے.
بن بلائے گئے، وہاں جا کر کے لوگوں کو للکارا، فرمایا لوگوں تم نے اس عفیفہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا، تم نے اس سیدہ کے جنازے پہ لٹھ چلایا جس کو بے نقاب تو کیا تم نے کبھی با نقاب بھی نہیں دیکھا۔ لیڈر کی بیوی تھی، عالم کی بیوی تھی، بہت بڑے سیاستدان کی بیوی تھی، کلکتے کے لوگوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی بیوی کو کبھی بغیر پردے تو کیا پردے میں بھی نہیں دیکھا۔ آج تو جب تک ساتھ لے کر بازار میں سے گزر نہ جاؤ اس وقت تک لیڈری نہیں چمکتی، کم سے کم پتہ تو چلنا چاہیے نا اس کے گھر میں مال کیسا ہے۔ اور اب تو بلکہ جب نکاح ہوتا ہے تو اسی وقت دلہے دلہن کا اخبار میں فوٹو آتا ہے کہ دلہا کس بھاؤ کا دلہن کس بھاؤ کی ہے۔ شرم نہیں آتی مسلمان کہلاتے ہوئے۔ ادھر کی بارات میں بھی حاجی، ادھر کی بارات میں بھی مسلمان اور نمازی۔ بھئی یہ کیا حرکتیں ہو، ارے بس لڑکے وڑکے ہیں نا، چھوکرے وکروں کے کام ہے یہ۔ کیا قیامت میں قبر میں گزارا ہو جائے گا یوں ہی؟ اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کیا بدماشیاں کیا کرتے تھے؟ جی ہم تو بڑے نیک آدمی تھے، ہمارے لڑکے بڑے حرامی تھے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ کیسے کام چلنے لگا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نے للکار کے کہا تم نے اس عفیفہ کی بے عزتی کی، توہین کی، سیدہ کی توہین کی، جس نے کبھی تم نے کبھی اس کو بے نقاب تو کیا با نقاب بھی نہیں دیکھا، برقعے کی ساتھ بھی نہیں دیکھا۔ فرمانے لگے میری نگاہ، میری نظر، میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہاری لاشوں کو کلکتے کے بازاروں میں کتے گھسیٹ رہے۔ ہفتہ نہیں گزرا، 8 دن نہیں گزرے کہ ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمانوں کی لاشوں سے کلکتے کا بازار بھرا۔ جب مقابلے کا وقت آتا پھر نہیں یہ جاتے، جو سب سے بڑے ایمان کے ٹھیکیدار ہیں، اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، بہت بڑے، ان سے کبھی تو پوچھ لیا کرو کہ تم میں سے افغانستان کتنے حضرات تشریف لے گئے ہیں، فلسطین کتنے گئے ہیں، کیا کریں گے افغانستان جا کے، کیا کریں گے فلسطین جا کے؟ یہی جمعرات کو 2 پلیٹیں اور زیادہ صاف کر لیں گے۔ جب مقصد کھانا ہی ہے، وہ ایک مولوی بیمار ہو گیا بیچارہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے گئے بڑی مشکل سے چارپائی پہ ڈال کر، تو وہ اتنی سی پیالی میں مکسر بنا کے لایا دوا کا، انہوں نے کہا حضرت یہ پی لیجئے۔ کہنے لگا بولے اگر اتنی جگہ ہوتی تو 1 پلیٹ اور نہ ڈال لیتا، کدھر ہے جگہ دوا کی؟ جن کا مقصد صرف کھانا، جن کا مقصد صرف پینا ہے، وہ کیا کریں گے ادھر ادھر جا آ کر؟ کیا کر دیں ان کو؟ شیخ العربی والا جم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں ہے، انگریز کی مخالفت کرتے ہوئے، دشمنی کرتے ہوئے جیل میں ہے۔ آپ کو اطلاع دی گئی مولانا تمہاری والدہ انتقال کر کے جنازے پہ آ جاؤ، اماں کا آ کر منہ دیکھ لو، کندھا دے دو، ساری عمر کے لیے تمہاری والدہ کا چہرہ چھپ جائے گا۔ مولانا نے جواب دیا ایک والدہ کا، ایک بھاوج اور بھابھی کا، بھتیجی اور بہنیں مولانا مدنی کے جیل میں رہتے رہتے 6 جنازے گھر سے نکلے، 6 جنازے گھر سے نکلے۔ ہر وقت اطلاع دی گئی تشریف لاؤ، آ کے جنازے میں شرکت کرو، اماں کا چہرہ دیکھ لو، اماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دو۔ مولانا نے جواب دیا الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق بخشی ہے، میں یہیں بیٹھا دعا کروں گا، او میری والدہ اللہ کے یہاں رخصت ہو جا، اللہ تیری قبر کو جنت کا باغ بنائے، اللہ پاک آخرت بہتر بنائے، دنیا سے ایمان کی دولت ساتھ لے جانے کی توفیق عطا فرمائے، پر میں تیری زیارت کے لیے، میں تیرے جنازے میں شرکت کے لیے انگریز ظالم سے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ 150-125 سال علماء دین انگریز ظالم سے ٹکرائے، مراٹھوں سے ٹکرائے، ڈوگروں سے تمام ان ہندوؤں سے، سکھوں سے،
ڈوگرا پارٹی جو تھی اس سے ٹکرائے، تمام سے شاہ اسماعیل شہید، مولانا سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد کیا اور لاکھوں آدمین کے ساتھ ہو کر شہید ہوا۔ آج کل خود شہید ہونے کی توفیق تو ہے نہیں، قبر کی مٹی کی ڈھیری، ایسے مٹی کی ڈھیری بنائی، 4 اینٹیں لگائی، یہ کس کی قبر ہے؟ یہ پرانے زمانے کے شہید ہیں، یہ بغیر سر کے یہاں تشریف لائے، لوگوں نے دیکھا آ رہے اور سر ہے ہی نہیں۔ شہیدوں کے نام پہ کھانے والوں، خود شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ بڑے دن چوری کھائی ہے شہیدوں کے مزاروں پہ بیٹھ کر، اور کمال دیکھو بولی بالی قوم کو کیا سمجھایا کہ جی یہ جب تشریف لے آئے نا، ہاتھ میں تلوار تھی، سر نہیں تھا، تو بغیر سر کے چل کے دکھا۔ شہادت کی طلب کرو، شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے اسی بات کے لیے دعائیں مانگی۔ محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جانثار ہیں، اللہ والے ہیں، خدا نے ان کے مقدر نرالے بنائے۔ خدا کی قسم کیا قیمت ہے، میں کہتا ہوں ساری جنت، ساری کائنات، زمین آسمان، چاند سورج، سونا چاندی، بادشاہ، تخت و تاج ایک طرف رکھو، اور ایک طرف یہ نعمت ہے کہ صحابی نے اپنی آنکھ سے کالی کملی والے کے چہرے کا دیدار کیا ہے۔ تمام دنیا اور اس کی دولت، جنت اور حور و غلمان اور نہریں اور یاقوت، تمام کی تمام اس کے مقابلے میں ایک ہے جس کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے۔ ان کو ایسا بنا دیا تھا، نگاہ نبوت نے وہ رنگا۔ دعا مانگ رہے ہیں 2 صحابی، سبحان اللہ۔ ہم دعا مانگیں گے تو یہی مانگیں گے، یا اللہ بنگلہ دے دے، الہی فلانی عورت جو ہے فلمی ایکٹریس بڑی کام کی ہے، میری شادی اس سے ہو جائے، یہی دعا مانگیں گے نا۔ کنجریوں سے بیاہ کرانے کی پرنیجن دی شادی مانگیں گے نا، بنگلہ کار کوٹھی مانگیں گے، دولت مانگیں گے، سونا چاندی مانگیں گے، بے وفا چیزیں مانگیں گے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 غلام دعا مانگ رہے۔ ایک کہنے لگا الہ العالمین، کل کفار سے مقابلہ ہوگا، مجھے توفیق عطا فرما، میں اس میں شریک ہوں، کئی کافروں کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا اور پھر میں غازی بن کر اپنے گھر واپس آ جاؤں۔ دوسرا صحابی دعا کرتا ہے الہ العالمین، کل کافروں سے مقابلہ ہوگا، میدان فی سبیل اللہ گرم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے الہی کل جب کافروں سے میرا مقابلہ ہو، کئی کافر میرے ہاتھوں سے کٹ جائیں، مر جائیں، پھر کئی کافروں کو میں قتل کر ڈالوں، پھر وہ مجھے قتل کر دیں، پھر وہ مجھے شہید کر دے، پھر وہ میرا ناک کاٹ لے، پھر وہ میری زبان کاٹ لے، پھر میرے لب کاٹ لے، پھر تیرے دربار میں جب میری پیشی ہو اور تو پوچھے دنیا سے کیا لایا، میں عرض کروں الہی اور تو کچھ نہیں، اتنی بات ہے، جواب کس چیز سے دوں، تیری راہ میں زبان بھی کٹا دی۔ یہ دعائیں ہوتی تھی صحابہ کرام کی، اور مرد تو مرد رہے، عورتوں نے کمال کر دیا، یہی دعا مانگا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑی عاجزی سے دعا فرمائی، بڑی لمبی دعا فرمائی۔ ایک صحابیہ دیکھ رہی تھی، قریب آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، فرمایا میں اپنے شہیدوں کے لیے جنت مانگ رہا تھا، فوراً عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو میں بھی شہید ہو جاؤں۔ عورت ذات ہو کر شہادت کی دعا منگوا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ ایک جنگ میں خچر پہ سوار ہو کر جاتے جاتے گر کر گردن ٹوٹ گئی، شہادت کا درجہ مل گیا، اور تم نے تمنا کی شہادت کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی۔ آج ہم رسم و رواج کے مقابلے میں کچھ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیے ہیں، بہن بیٹیوں کو منع نہیں کر سکتے،
عورتوں کو رسم و رواج سے ہم نہیں ہٹا سکتے. اگر وہ بت پرستی قبر پرستی کریں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے. ہم سائے کو نہیں سمجھا سکتے, قوم اور برادری کو نہیں سمجھا سکتے. ہم سے اچھے تو وہ بادشاہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں ان تمام چیزوں پر بڑا بڑا خرچ کیا اور اچھا خاصا قابو پایا. سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مشرکین کو ٹھکانہ نہیں ملا کرتا تھا. صحابہ کرام نے آخر کار اعلان کر دیا, اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, یہودیوں نکلو عرب سے, چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے. قرآن نے کہا چلے جاؤ, حضور نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے. صحابہ کرام نے ان کی گردنیں مروڑی, ان کو وہاں سے نکالا. اور ہم یہودیوں کا کپڑا ہم کو بڑا پسند ہے. میں بڑا حیران ہوں, کئی مرتبہ سوچتا ہوں جتنے یہ مسلح حاجی صاحبان لوگ مکے مدینے سے لاتے ہیں, الحمدللہ یہ تمام کے تمام مسلح جرمنی اٹلی کے ابدالوں اور غوثوں کے ہاتھ کے بنے ہوئے ہیں. سارے جتنے مسلح ہم وہاں سے لاتے ہیں یہ اٹلی اور جرمن کے بنے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو نہیں مسلح بنانے آتے. تمہیں 4 شادیاں کرنی بڑی آ گئی. عورتوں کے پیچھے لگ کر تمام خاندان کا, دولت کا, ایمان کے بیڑا گرک کرنے کا بڑا پتہ چلا ہوا سب کو. یہ بڑے بڑے رومال تمام انگریز بناتے, یہودی بناتے. اور یہ پینے والی تمام شربت, یہ بوتلیں, یہ سب یہودی بناتے ہیں. دیکھ لو یہودیوں کی بوتلیں کتنی چل رہی ہیں. جب 96 کی تھے اس وقت اتنی نہیں بکتی تھی جتنی اب گاڑیوں میں 3 روپے کی زیادہ بکتی ہے. بالٹی لاتے لاتے تھک جاتا ہے وہ. یہودیوں کا پانی مزیدار, یہودیوں کے کپڑے مزیدار, اور یہودن اگر ہاتھ آ جائے پھر تو سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا کہنا. مسلمان بڑا مرتا یہودن کے پیچھے. تم کہہ رہے ہوگے کہ ہم نے تو کبھی, ہمارے تو ہاتھ ہی نہیں آئے کیا, تمہارا قابو ہی نہیں چلا. آج تخت و تاج تمہارے حوالے کر دے, تم اگلے دن اسرائیل کا دورہ رکھ دو گے کہ چلو 2-4 یہودنوں سے ملاقات کر کے آئیں گے. خمیر میں جب ہمارے غلط چیزیں پڑ گئی, مزاج بگڑ گیا, عادت بگڑ گئی, تباہی پھر گئی, بچے بگڑے, جوان بگڑے, بوڑھے بگڑ گئے. ادھر مسلمانوں کی ملاوٹ نے انگریزوں کو اچھا کہلوا دیا. جو چیز بناؤ گے غلط, جو چیز بناؤ گے غلط, وہ آگے چلتی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ جماعت تیار کی جو مرنے سے کبھی نہ گھبرائے, جو مرنے کے بعد کی زندگی پہ زبردست امید رکھتے تھے. ان کا یقین کامل تھا اگر حق پہ موت آ گئی تو مزے آ جائیں گے, اگر حق پہ موت آ گئی تو قبر اچھی ہو جائے گی, حشر اچھا ہو جائے گا, تمام زندگی اچھی بن جائے گی, اور اگر حق پہ موت نہ آئی تو تباہی بربادی ہے. بے شمار اللہ والے اس قدر حق پرست تھے اور اس قدر علم کے پیچھے یہ لوگ لگے. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کے پوتے کے بارے میں لکھا ہے کہ 70,000 حدیث پاک حضور کی زبانی یاد تھی مجدد صاحب کے پوتے کو. ان اللہ والوں نے ہر میدان میں اپنے آپ کو کامیاب کرایا. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اپنی زندگی میں نیک عمل کرنے والوں, مرد اور عورتوں, جو کوئی اچھے کام کرتا ہے بس اوقات دنیائی میں اپنی زندگی میں ہی ایمان کا مزہ چکھنے لگ جاتا ہے. ایمان کا مزہ آتا ہے اس کو زندگی میں, دنیا ہی میں مزہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, اتنی پاکیزہ ذہنیت رکھتے تھے, اتنا پاک ایمان رکھتے تھے, اتنا ادراک اللہ نے دیا تھا
اس قدر شعور بخشا تھا کہ غسل خانے میں اگر آدمی غسل کرے تو امام صاحب پانی کے نالی کے پانی کو دیکھ کر بتا دیا کرتے تھے کہ یہ غسل کرنے والا جائز کر کے غسل کر رہا ہے اور یہ زنا کر کے غسل کر رہا ہے. پانی کے قطروں کو دیکھ کر بتایا کرتے تھے. اب تم کہتے ہو کہ ہیں اوروں کو عالم الغیب مانتا نہیں، امام ابو حنیفہ کو عالم الغیب مانتا ہے. کیسے پتا چل جاتا تھا؟ یہ سڑکوں پہ کتے مرے پڑے رہتے ہیں نا، اور ایک آدمی کو نظر نہیں آتا، وہاں سے گزرے تو کیا بدبو آئے گی کہ نہیں؟ گندے نالے کے پاس سے گزرو، دکھائی تو کچھ نہیں دیا، بدبو آئی. کوڑا کرکٹ غلاظت پڑی ہے، بدبو آئی. جیسے تمہیں گند کی، پیشاب کی، سڑے ہوئے مردار کتے کی بو آتی ہے، اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے. اللہ والوں کو گناہ کی بو آتی ہے اور ان کی آنکھ بھی کام کر جاتی ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نالی میں بہتا ہوا پانی دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ غسل حرام خوری کر کے کر رہا ہے اور یہ غسل حلال کر کے کر رہا ہے. بلکہ یوں لکھا کتابوں میں کہ امام صاحب نے دعا مانگی، یا اللہ یہ کیا چیز ہے، تو مجھے لوگوں کے عیبوں پہ مطلع نہ کر، میرے سے یہ چیز سلب کر لے. دعا مانگی. یہ وہ اللہ والے لوگ تھے. اگر ہم کو ایسی چیز مل جائے تو اخبار میں چھپوائیں گے تاکہ زیادہ شہرت ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں ہمارا چرچا ہو اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے مقابلے کا ولی کوئی نہیں. اللہ والوں کی بڑی عجیب عجیب باتیں نرالی. مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، بہت بڑے بزرگوں میں سے، دار العلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے ہیں. حدیث پاک پڑھا رہے تھے، پڑھاتے یکدم اٹھ کر دیوبند کے بازار میں چلے گئے. حضرت پھر کبھی کبھی مجذوب آنا غلبہ ہو جاتا تھا، بازار میں دوڑتے جاتے ہیں، فرمانے لگے صدقہ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، خیرات کرو، خیرات کرو. لوگوں کی جیسی عادت ہے، کہنے لگے بھی مدرسے میں دانے ختم ہو گئے، دکھائی دے. مدرسے میں کچھ رہا نہیں، مولوی اس لیے بھاگا پھر رہا مانگنے کے لیے. کوئی مولانا کو ساتھ لگا کر مدرسے واپس لے آیا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ خام خواہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہ مدرسے کو بھی ذلیل کر رہے ہیں، آپ مدرسے کو بھی آپ ذلیل کر رہے ہیں. فرمائے کیا بازار میں کہتے نہیں پھرتے تھے صدقہ کرو، خیرات کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے. کہ پھر کہ لوگ کہنے لگے کہ دیکھ مولوی مانگتا پھر رہا، بھاگتا پھر رہا، دانے ختم ہو گئے. فرمانے لگے یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند، یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. اس اللہ والے نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ حضرت رہنے دو. خود ہی پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے، میں نے کیا کہہ دیا؟ کہ یوں کہا کہ یعقوب اور یعقوب کی اولاد اور سارا دیوبند. فرمایا اب تو ایسا ہی ہوگا، سب تعاون سے مریں گے. شہر دیوبند سے ایک وقت میں 20 جنازے اٹھے، بے شمار جنازے مولانا کے گھر سے اٹھے. خود مولانا نانوتے اپنے آبائی گاؤں تشریف لے گئے. مغرب کی نماز کا وضو فرمایا تو یوں آسمان کی طرف فرمانے لگے، بلاوا تو کئی دن پہلے تھا، آج تک نہیں آیا، کیا ہوا؟ بس نماز پڑھی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ لوگ علم غیب نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کسی کا سامنے دعویٰ نہیں کیا کرتے تھے. اللہ پاک ایمانی قوت سے، ایمانی حلاوت اور ایمانی لذت اور ایمان کا جو آئینہ ہے اس سے ان چیزوں کو یہ باتیں چیزیں معلوم ہو جاتی تھی، اور یہ حتمی اور قطعی چیزیں نہیں ہیں. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. نیک کام کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان کا مزہ، ایمان کی لذت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو دنیائی میں مزہ چکھا دیتے ہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ.
اللہ پاک فرماتے ہم نیک کام کرنے والوں کو یوں ہی اجر دیا کرتے ہیں، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت نہ کر لینا کہ بزرگان دین کو ان کی قبروں پہ جو کچھ ہوتا ہے سب کچھ وہ پتہ لگا لیتے ہیں۔ کیسے لگا لیں گے؟ ان کو کیا علم؟ اگر ان کو پتہ چل جائے تو وہ ناجائز خرافات اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ اس کو کبھی بھی برداشت نہ کریں، وہ اس کو کبھی بھی اپنی قبر کے نزدیک نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم نے آگے چل کر کے سمجھایا ہے کہ حرام و حلال کی تمیز جب آدمی کرتا ہے تو ایمان کی لذت اس کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ کھانا بتا دیتا ہے کہ میں حرام کا ہوں، میں حلال کا ہوں، اس کی لذت بتاتی ہے، اس کی کیفیت بتا دیتی ہے۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو مجھے تو میرا گھوڑا بتا دیتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا۔ کسی دوسرے نے پوچھا کہ اچھا تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ تیرے گھوڑے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ تیرے سے گناہ ہو گیا؟ کہنے لگا میں دائیں طرف موڑتا ہوں، میرا گھوڑا بائیں طرف مڑتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے بڑے مالک کی نافرمانی کی ہے، یہ چھوٹے مالک کی نافرمانی کر رہا ہے، میں یہاں سے اندازہ لگاتا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ حرام کا لقمہ جب میرے منہ میں کبھی اگر گیا، جب تک قید نہ ہوئی چین نہ آئی۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ کے حلق کو علماء اور اللہ والے کسوٹی اور پرپرکھ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ تو کیا بعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اگر یہ سعادت ہمیں بھی نصیب فرما دیں، بشرطے کہ کلمے والی زندگی بناؤ، ایمان والی زندگی بناؤ، استقامت والی زندگی بناؤ، اللہ والوں کی جو زندگی تھی وہ آئینہ اپنے اندر پیدا کرو، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کم سے کم کوشش تو کرو، کھانا حضور کے فرمان کے مطابق ہو، پینا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے، پہننا حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے۔ یہ طریقہ نہیں کہ 8 دن تک یہودیوں کی طرز پہ کھاؤ، یہودیوں کے طرز پہ پہنو، یہود عیسائیوں کے طرز پہ زندگی گزارو، اور جمعے کے دن 2 گھڑی آ کر کے تم سمجھو کہ سارا بیڑا پار ہی پار ہے، تو ایسا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کی رحمت سے تو بعید نہیں، میں انکار نہیں کرتا، اللہ پاک کی رحمت سے بعید نہیں، وہ بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بہت بڑا غفار الذنوب ہے، بندوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے۔ مگر لوگوں یہ تو بتاؤ اگر اس نے پکڑ لیا تو پھر چھڑانے والا بھی کون ہے؟ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، بچہ روئے نا تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں ایک آیت پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا، علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں، تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا، اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، مصائب اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، کچھ بھی ہوا۔ اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی، اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا، خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں،
تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں، 1-2 روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ خواجہ ویس کرنی فرمانے لگے کہ نہیں، میں ٹھہر نہیں سکتا، مجبور ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تیری زندگی کا کیا پتا، اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا، تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے، میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، معذور ہے، میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا، اور میں اس کو وضو کراتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے بتایا کہ اویس کرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے، اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا، میری زیارت کر کے جاتا، میرا دیدار کر کے جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے فاروق، جب تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے، عالم مولوی بنے پھرتے ہیں، حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں، یہ ان پڑھ جاہل ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی، مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک گفتگو فرماتے رہے، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے، مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو آدمی اپنی بوڑھی اماں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کی گود میں پلا، اس نے مجھے منہ میں سے نکال کر میرے منہ میں دیا، اس نے میری بڑی ساری زندگی خدمت کی، آج بھی میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نام اعمال میں ایک حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں جو ہر سنت پہ جان دے دے۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی تھوڑی سی عمر ہے، 5-4 سال کی عمر ہے، والدہ نے سوت کی گٹھڑی بنا کر سر پہ رکھ دی، فلاں کے یہاں دیا، میں نے کاٹ کر سوت بنایا ہے، میری مزدوری کے پیسے لے آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی تابع دار عورت تھی، اللہ والے نے عرض کر دی امی مجھے جو سمجھا رہی ہو اتنے پیسے لانا، یوں سنبھال کے لانا، کوئی دور کی بات تو نہیں، خود جا کر کیوں نہیں دے آتی؟ فرمانے لگی لگتے جگر میرے پیغمبر نے 65 سال جس عورت کی عمر ہے، کہتی ہے میرے نبی نے مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع فرمایا۔ ہندوستان کے لوگ اکثر جانتے ہیں شہر پانی پت میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، شاہ فخر الدین رحمت اللہ علیہ ان کے والد کا نام ہے۔ تو جب یہ پیدا ہوئے اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ناک میں دم کر دیا ماں باپ کے۔ ان کے والد ایک بزرگ کو لائے۔ تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔